حضرت یوسف علیہ السلام کی مکمل اور تفصیل کہانی جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ یوسف اور دیگر مستند اسلامی روایات میں آئی ہے، میں سادہ اور آسان اردو میں بتا رہا ہوں تاکہ سب سمجھ سکیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش اور خاندان۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا نام راحیل تھا، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت عزیز تھیں۔ یوسف علیہ السلام نہایت حسین و جمیل اور اخلاق میں اعلیٰ تھے۔ ان کی شکل و صورت میں اللہ نے خاص نور اور کشش رکھی تھی۔ خواب اور حسد کی ابتدا۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستارے، سورج اور چاند دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 4۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا، یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یوسف علیہ السلام کے 11 ستیلے بھائی ان سے حسد کرنے لگے، کیونکہ والد حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ بھائیوں کی سازش۔ بھائیوں نے منصوبہ بنایا کہ یوسف علیہ السلام کو کہیں دور لے جا کر ختم کر دیں یا گم کر دیں، تاکہ والد کی محبت صرف ان کے لیے رہ جائے۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، ابا جان، یوسف کو ہمارے ساتھ کل چراغے کے کام پر بھیج دیں، ہم اس کا خیال رکھیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں بھیڑیا اسے نہ کھا جائے جب تم غافل ہو جاؤ۔ بھائیوں نے کہا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، ہم مضبوط ہیں، اسے کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ آخر کار والد کی اجازت ملی۔ کنویں میں ڈالنا۔ جب وہ یوسف علیہ السلام کو جنگل لے گئے تو پہلے اسے مارنے کا ارادہ کیا، پھر سوچا قتل نہ کریں بلکہ کسی کنویں میں ڈال دیں تاکہ کوئی قافلہ آ کر اسے نکال لے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اندھیرے گہرے کنویں میں ڈال دیا۔ کنویں میں پانی تھا، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت کی۔ پھر وہ اپنے والد کے پاس واپس گئے۔ ان کے پاس یوسف علیہ السلام کی قمیص تھی، جس پر جھوٹ موٹ خون لگا کر کہہ دیا، ہم دوڑ میں آگے نکل گئے، بھیڑیا یوسف کو کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات نہ مانی اور کہا، یہ تمہارے نفس نے برا کام تجویز کیا ہے، مجھے صبر جمیل کرنا ہوگا۔ قافلہ اور بازار مصر۔ کچھ دن بعد وہاں سے ایک قافلہ گزرا۔ انہوں نے کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام نکل آئے۔ خوش ہو کر کہا، یہ تو قیمتی لڑکا ہے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ مصر لے جا کر غلاموں کی منڈی میں بہت تھوڑے پیسوں کے عوض بیچ دیا۔ عزیز مصر کے محل میں۔ عزیز مصر، جو مصر کا وزیر خزانہ تھا، یوسف علیہ السلام کو خریدا۔ اس کی بیوی کا نام زلیخا تھا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوب خدمت کی اور کہا، اسے عزت سے رکھو، شاید ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو اللہ نے ان کو حکمت اور علم عطا کیا۔ زلیخا کا فتنہ۔ زلیخا یوسف علیہ السلام کے حسن سے بہت متاثر ہو گئی اور ان کو برائی کی طرف بلایا، مگر یوسف علیہ السلام اللہ سے ڈر کر بھاگ نکلے۔ زلیخا نے جھوٹا الزام لگا دیا کہ یوسف علیہ السلام نے ان پر بری نیت کی تھی۔ عزیز مصر نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یوسف بے گناہ ہیں، مگر شہر کی عورتوں میں بات پھیلنے لگی۔ پھر زلیخا نے بھی ان عورتوں کو بلایا اور یوسف علیہ السلام کو سامنے آنے کو کہا۔ سب عورتیں ان کی خوبصورتی دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور بے ساختہ کہنے لگیں، یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ پھر بھی زلیخا باز نہ آئیں۔ آخر یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ
یا اللہ مجھے قید خانہ اس گناہ سے زیادہ پسند ہے۔ قید خانہ۔ یوسف علیہ السلام قید خانہ چلے گئے۔ وہاں اللہ نے ان کی شان بلند کی۔ قیدی ان کے اخلاق اور علم سے متاثر ہوئے۔ 2 قیدیوں نے اپنے خواب بیان کیے۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی جو سچ ثابت ہوئی۔ بادشاہ کا خواب۔ بادشاہ مصر نے خواب دیکھا کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں اور 7 خشک بالیاں ہیں۔ کسی کو تعبیر نہ آئی۔ اس وقت یوسف علیہ السلام کی تعبیر کا چرچا ہوا۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو بلوایا۔ انہوں نے خواب کی تعبیر کی۔ 7 سال تک کھیتی باڑی ہوگی، پھر 7 سال قحط آئے گا، اس لیے اناج کو بچا کر رکھو۔ بادشاہ بہت متاثر ہوا اور کہا، یوسف اب آپ ہمارے ملک کے خزانے کے ذمہ دار ہو۔ اقتدار اور عزت۔ یوسف علیہ السلام کو مصر کی معیشت کا حاکم بنا دیا گیا۔ قحط آیا تو دور دور سے لوگ اناج لینے آنے لگے۔ انہی میں ان کے بھائی بھی تھے جو انہیں پہچان نہ سکے۔ یوسف علیہ السلام نے حکمت سے اپنے بھائیوں کو آزمایا۔ آخرکار پورا خاندان مصر آ گیا۔ خواب کی تکمیل۔ جب والد حضرت یعقوب علیہ السلام بھی مصر پہنچے، سب خاندان کے افراد یوسف علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے۔ سب نے ان کی عظمت کے اظہار میں ادب سے جھک کر تعظیم کی۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا، ابا جان، یہ ہے میرے پرانے خواب کی تعبیر، اللہ نے اسے سچا کر دیا۔ سبق اور پیغام۔ یہ قصہ قرآن میں صبر، تقوی، اللہ پر بھروسہ اور معاف کر دینے کا بہترین نمونہ ہے۔ آخر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے سب بھائیوں کو معاف کر دیا اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ قرآن فرماتا ہے، یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 4۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔